ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 جنوری 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی حسب معمول ہم آپ کی خدمت پر لائیو پیش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو ہے۔ ہم یہ پروگرام انٹریکٹیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں اور اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات بھی ساتھ کے ساتھ حاصل کر سکیں، جس کے لیے ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز کی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم ہندو مذہب یا جس کو سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی تعلیمات اور خدا تعالیٰ کے متعلق اس میں جو تصور پایا جاتا ہے اس مذہب میں، اس کے حوالے سے کچھ تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج کا ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس میں دراصل ہم ہندو کتب مقدسہ کی حقیقت اور اس کے بارے میں تفصیل، اسی طرح اس کتب میں کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں اور آخری زمانے کے متعلق اس میں کیا نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور آخری زمانے میں جس موعود کی بعثت کا پیشگوئی ان میں پائی جاتی ہے اس کی کیا تفصیل ہے، اس بارے میں آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل گفتگو ہوں گے، ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کو پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام وہ عظیم الشان اور عالمگیر مذہب ہے جس نے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ہی گزشتہ جس قدر بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کو ریکگنائز کیا۔ اسی طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان اور عالمگیر رسول ہیں جنہوں نے اپنی بعثت کے ساتھ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء رسول مبعوث ہوئے ہیں ان سب کی صداقت آپ نے پیش کی، اور یہ اعلان کیا کہ جب تک کوئی مسلمان ان تمام انبیاء کی صداقت کو قبول نہیں کرتا ہے تب تک وہ کامل مومن نہیں کہلا سکتا ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے گزشتہ جس قدر بھی تعلیمات بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل کی گئی ہیں، ان تمام تعلیمات کو سچا قرار دیا، اور ان تعلیمات میں جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں ان کو قرآن مجید نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر خطۂ ارض میں، ہر زمانے میں اپنے رسول اور نبی مبعوث کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف تعلیمات اس زمانے کی ضرورت کے مطابق نازل کی ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے جس قدر بھی تعلیمات نازل کی گئی ہیں ان کو ہم ابتدا سے ہی جھوٹا نہیں قرار دے سکتے ہیں۔
بلکہ جس زمانے میں نازل ہوئیں وہ اس زمانے کی ضروریات کو پورے کرنے والی تعلیمات تھیں، لیکن وہ تعلیمات موجودہ زمانے میں قابل عمل نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تعلیمات کسی خاص قوم کے لیے، بعض مخصوص حالات کے لیے اور مخصوص زمانے میں نازل کی گئی تھیں۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جس طرح ایک دوائی ہے جو ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ آتی ہے، اس ایکسپائری ڈیٹ کے ختم ہونے کے بعد وہ دوائی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے، اسی طرح یہ تعلیمات بھی محدود بالزمانہ تھیں اور محدود بالقوم تھیں۔ اس قوم کے گزر جانے کے بعد اور اس زمانے کے گزر جانے کے بعد وہ تعلیمات قابل عمل نہیں رہی ہیں۔ دوسری بنیادی وجہ ان تعلیمات کے یعنی قرآن مجید سے پہلے جس قدر بھی تعلیمات نازل ہوئی ہیں ان کے قابل عمل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان تعلیمات کی تائید چھوڑ دی ہے، اور مرور زمانے کے ساتھ ان تعلیمات میں مختلف قسم کی بگاڑ پیدا ہوتی رہیں اور آج کے زمانے میں وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ لیکن قرآن مجید وہ عظیم الشان تعلیم ہے جس میں خدا تعالیٰ نے قیامت تک قائم رہنے والے احکامات نازل کیے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات قابل عمل ہیں، اور وہ عالمگیر تعلیمات ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظامات کیے ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، اور مختلف برگزیدہ لوگوں کو مختلف زمانے میں بلکہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے مختلف مجددوں کو مقرر فرمایا ہے اس دنیا میں، اور بذریعہ الہام اور وحی قرآن مجید کی تعلیم کو تر و تازہ، اور جس طرح کہ ایک درخت کو پانی سے اس کی آبپاشی کرتے ہوئے اس کو تر و تازہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات کو وحی اور الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ رکھا ہوا ہے، اور ان کی تعلیمات میں کسی قسم کی بگاڑ پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی غرض سے خصوصی طور پر آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، ان کو مبعوث فرمایا تاکہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو اثر نو دنیا کے سامنے اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی تعلیمات پر لوگ عمل کرتے تھے، مسلمان عمل کرتے تھے، انہی تعلیمات کو اثر نو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مبعوث کیا، جن کے ذریعے سے جس طرح کہ احادیث کی بھی پیش گوئیاں تھیں کہ یقیم الشریعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اثر نو دنیا میں قائم کیا، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی خوبصورتی اور اس میں جو امن بخش تعلیمات پائی جاتی ہیں اس سے دنیا کو روشناس کیا، اور آپ کے بعد آپ علیہ السلام کے خلفائے کرام کے ذریعے سے جماعت احمدیہ اس مشن کو پورا کر رہی ہے اور قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق حاصل کر رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہندو مذہب یا سناتن دھرم جو ہے اس کی کیا کتب مقدسہ ہیں اور ان کی موجودہ کیا حالت ہے، اور اس کی اصل حالت کیا تھی، اور اس میں آخری زمانے کے متعلق کیا پیش گوئیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ہمیں آپ کے ٹیلی فون کالز کا بھی انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال یا کوئی استفسار ہو تو آپ بلا جھجک ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ قرآن مجید کا اصول ہے اور جو گزشتہ تعلیمات کو بھی ریکگنائز کرتی ہے، تو اس پس منظر سے ویدوں کی جو تعلیمات ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور اس تعلیم کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں حضرت اقدس مسیح السلام کے پیش کردہ اصول و ضوابط کی روشنی میں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں ہمیں قرآن مجید کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر کے اور جو اس کی حقیقی اور سنہری تفسیر ہے وہ پیش کر کے قرآن مجید کا جو روشن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آپ نے دکھایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس وقت دنیا کا وہ واحد مذہب ہے
کہ جس کی ہر تعلیم کے نیچے سے امن کے شگوفے پھوٹتے ہیں۔ کوئی بھی آپ اسلام کی تعلیم لے لیں وہ امن سے بھری ہوئی ہے۔ اب مثلا یہی آپ لے لیں کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، کہ وہ مختلف مذاہب کی جو کتب مقدسہ ہیں ان کے بارے میں کیا خیالات پیش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایک آدمی اس وقت تک سچا اور پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید سے پہلے آنے والے جو الہامی صحائف ہیں ان پر وہ ایمان نہ لائے، چاہے وہ الہامی صحائف ہندوستان کے مقدس رشیوں پر اترے ہوں اور نبیوں پر اترے ہوں، یا بنی اسرائیلی انبیاء پر اترے ہوں، یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم میں ہم نے خدا تعالیٰ کے ہادی ہیں جو ہیں ہدایت دینے والے وہ بھیجے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے لیے ضروری فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید آپ کے رب کی طرف سے۔ اسی طرح ہر ایک مومن بھی جو ہے وہ اس قرآن مجید پر ایمان لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایمان لایا؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی پہلی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور اس کے پہلے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں اور رشیوں اور منیوں سب پر وہ ایمان لائے۔ تو گویا ایک سچے اور پکے مسلمان کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا کہ وہ جہاں قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے، وہ جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام اور آپ سے پہلے بھیجی گئی جو کتب مقدسہ ہیں ان پر بھی دل و جان سے ایمان رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا میں کوئی امت یا کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ ہم نے اس میں نذیر بھیجے ہیں نہ بھیجے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے، متنبع کرنے والے، ڈرانے والے ہر قوم میں آئے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ ہندوستان کے رشیوں منیوں پر ہی اترا اور پھر آگے جو ہے وہ بند ہو گیا، اور آگے جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں، تو اس کی بات غلط ہوگی۔ اسی طرح اگر بنی اسرائیلی یہ کہیں کہ تورات میں جن نبیوں کا ذکر آیا بنی اسرائیلی انبیاء کا وہی سچے ہیں، اور ہندوستان میں آنے والے اور چین میں آنے والے اور مختلف ممالک میں آنے والے، ایران میں آنے والے، یہ سارے جو ہیں سچے نہیں تھے، تو غلط بات قرآن مجید اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ نے اس میں ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے بھیجے ہیں۔ کیوں بھیجے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر طبقے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں ہم نے جو ہے وہ رسول بھیجے۔ کیا انہوں نے کہا، کیا کہہ کر وہ لوگ آئے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو طاغوت ہے، جو سرکش ہیں، جو شیطان ہیں، ان سے بچو، برے کاموں سے بچو، گناہوں سے بچو، اللہ کی عبادت کرو اور برے کاموں سے بچو۔ تو یہ جو قرآن مجید کی سنہری تعلیم ہے اس کی روح سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ امن کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ اور عرفہ تعلیم ہے۔ تو اس قرآن مجید کی تعلیم کے اصول کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں، میں حوالہ حضور کا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں،
اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ اس اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانحیں اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے تحفہ قیصریہ، وہاں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 7۔ اسی طرح خاص طور پر ویدوں کا ذکر کر کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں، ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے، یعنی انسان نے اپنی طرف سے اس کو نہیں گھڑا۔ ہاں یہ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، اپنی طرف سے بعض باتیں ملا دی، اور وہ اس کا تو خدا تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا تھا سوائے قرآن مجید کے۔ فرمایا اور ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں ہے۔ انسان کے افتراء میں یعنی جھوٹ گھڑ لینے میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑ ہا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے پیغام صلح، یہ اس کا حوالہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہے، خلاصہ کے رنگ میں بلکہ بیان کروں گا وقت کے لحاظ سے، کہ قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں 1400 سال سے قرآن مجید کا جو یہ نازل شدہ ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں الفاظ کی شکل میں نازل ہوا تھا، کوئی مخالف سے مخالف بھی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ ان میں ذرا بھر بھی الفاظ کے لحاظ سے، زبر زیر کے لحاظ سے کوئی ذرا بھی فرق ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ باقی جتنی بھی مذاہب کی کتب ہیں، چاہے وہ وید ہوں یا بائبل ہے یا انجیل ہے یا اور بھی کتب مقدسہ ہیں، ان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اب جیسے وید ہے، ان کے بارے میں جیسے اب 4 وید تو مشہور ہیں، لیکن یہی ہندو دھرم کے ماننے والے بعض بھائی کہتے ہیں کہ 4 نہیں 3 وید ہیں، اور بعض کہتے ہیں جو وید اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اندر بعض منتر اور بعض جو باتیں وہ بعد میں شامل کر لی گئیں، شروع کے اندر یہ باتیں تھیں ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھیں تو بائبل کے بھی جو نسخے پرانے ہیں، ان نسخوں میں بھی اور آج کے نسخوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترجمے کا فرق ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ترجمے کا اگر فرق ہو تو ہندسوں میں تو نہیں فرق ہوتا۔ ایک جگہ لکھا ہو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا تو اگلے ایڈیشن میں لکھ دیا لاکھوں میں سے آیا، تو یہ تو کوئی ترجمے کا فرق نہیں ہے۔ ترجمہ جو بھی رہے گا 10,000 کا 10,000 ہی رہے گا۔ تو اس اعتبار سے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ان کتابوں کا قصور ہے، ان کتابوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتب کو ایک وقتی زمانے کے لحاظ سے، اس دور کے لحاظ سے ان کی تعلیمات کو نازل فرمایا تھا، اور ان کی تعلیمات نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانہ میں بہت مفید کردار ادا کیا ہے۔ لوگوں کے کیریکٹر کے لحاظ سے، ان کے اخلاق کے لحاظ سے، ان کی روحانی علمیت کے لحاظ سے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ان کا کوئی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ رہے گا۔ جب ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں تھا تو پھر ان کو اس بات کا مکلف کیا جائے کہ یہ کتابیں اس وقت بھی کام آ سکتی ہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ تو صرف قرآن مجید نے دعویٰ کیا، اور قرآن مجید کی ہی جو تعلیمات ہیں وہ آگے آئندہ قیامت تک جاری رہنے والی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی کتب اس سے پہلے نازل ہوئی تھیں یہ ایسے زمانے میں نازل ہوئی تھیں کہ اس زمانے میں ابھی پوری دنیا کے اندر روشنی نہیں پھیلی تھی، پوری دنیا ایک گلوبل کے طور پر نہیں سامنے ظاہر ہوئی تھی، پوری دنیا ایک خاندان کے شکل میں کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ آج سے چند سو سال پہلے یہ حالت تھی کہ بہت سے علاقے اس دنیا کے معلوم ہی نہیں تھے، لوگ جانتے نہیں تھے کہ فلاں علاقہ ہے فلاں علاقہ ہے، نہ جانے کے ذرائع تھے، نہ مواصلاتی سسٹم ایسے موجود تھے۔ لیکن آج جب کہ دنیا میں یہ دنیا پوری ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہے، ساری قومیتیں ایک جگہ آ کر اکٹھی ہو گئی ہیں، جیسا کہ یہ پیش گوئی بھی تھی کلکی اوتار کے زمانے میں، تو یہ اب وقت آ گیا تھا کہ اس دنیا کو ایسی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے جو تعلیمات پوری دنیا کے لیے اور پورے علاقوں کے لیے، پوری اقوام کے لیے ایسی پائیدار تعلیم ہوں کہ آگے قیامت تک وہ تعلیمات چلتی چلی جانے والی ہوں۔ چنانچہ ہمارا دعویٰ ہے اور قرآن مجید کی شکل میں اس تعلیم کو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ہی وہ پہلی کتاب ہے کہ جو اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتب مقدسہ کی نہ صرف تعظیم کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات تھیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان میں سے جو ایسی تعلیمات جو قائم رہنے والی تھیں، کیونکہ فیہا کتب قیمہ بھی قرآن مجید کے بارے میں آیا، ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمو لیا ہے، اور اس طرح وہ تعلیمات بھی ضائع نہیں ہوئیں، وہ کتابیں بھی ساتھ ساتھ سمو لی گئیں، وہ کتابیں بھی زندہ ہو گئیں۔ تو قرآن مجید ایسی اعلیٰ اور افضل اور اکمل کتاب ہے، اور اسلام ایسا اعلیٰ اور افضل مذہب ہے کہ وہ ہر زمانے میں ہر جگہ دنیا کے لیے امن بخش تعلیم اور پائیدار تعلیم جو ہے وہ کتب مقدسہ کے حوالے سے بھی پیش فرماتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ بات کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے، اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کے ویدوں کی حالت کے تعلق سے بات ہوئی کہ وہ اپنی اصل حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر رسول ہیں جن کے نتیجے میں، جن کی بعثت کے نتیجے میں دنیا میں ایک غیر معمولی انقلاب برپا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری تھا کہ دنیا میں جس قدر بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے پیش گوئی بھی پائی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واقعہ ایک عظیم الشان اور ایک تاریخی اور ایک دنیا کا جس طرح کہتے ہیں کایا پلٹ دینے والا ایک واقعہ تھا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ویدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کیا پیش گوئیاں ہیں، اور ہندو محققین نے ان پیش گوئیوں کو کس طرح دیکھا ہے اور اس کی کیا وضاحت پیش کی ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں، لیکن ان پیش گوئیوں کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصولوں کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے متعلق پیش گوئیوں کے ذکر سے اگر ویدوں میں یہ ذکر نہ موجود ہو اور اس سے یہ خالی ہوں تو پھر مسلمانوں کو کوئی بھی نقصان یا مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور بنیادی اصولوں میں بیان فرما دی ہے، اور یہ سچائیاں قرآن مجید میں جن اصولوں کے ذریعہ بیان فرمائی گئی ہیں وہ چمکدار سورج کی طرح ظاہر و باہر ہیں۔ ہاں، اگر ویدوں میں یہ پیش گوئیاں موجود ہوں تو پھر ان کتابوں کو ماننے والوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور ان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ حجت ہے کہ وہ ان پر غور و فکر اور تدبر سے کام لیں۔ دوسری بات کہ ہندو مذہبی کتابوں کے جو ابتدا سے طریقہ کار رہا، ان کے پڑھنے والے، ان کے سمجھنے والے ابتدا سے ایک ہی طبقہ رہا جس کو ہم براہمن طبقہ کہتے ہیں، کیونکہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں، اور اس سے ہٹ کر جو دوسرے کوئی بھی طبقہ یعنی ویشیہ، کشتریہ، شودر، ان کے لیے ویدوں کا پڑھنا آسان نہیں تھا، بلکہ یہاں تک مذہبی تعلیم پائی جاتی ہے کہ اگر وہ وید پڑھ لیں تو ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ یہ طبقہ ویدوں میں اپنے نظریات کو، خود ساختہ عقائد کو شامل کرتا رہا، اور اس کے جب تراجم انہوں نے کیے، تفسیریں کیے، تو وہ نظریات کو لیتے ہوئے تفسیریں اور تشریحیں کی گئیں۔ مثلا گیتا بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ہندو مذہب میں، اس کے جو مفسرین میں شنکراچاریہ کا نام آتا ہے، اسی طرح ایک مفسر رامانج کا نام آتا ہے۔ ان دونوں کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دونوں ہی بنیاد جو ہے وہ گیتا کے شلوکوں کو بنا رہے ہوتے ہیں۔
تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تیسری بات جو خاکسار عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ 20ویں صدی میں جب پریس ایجاد ہوئی اور چھاپا خانہ کی کثرت ہو گئی تو اس وقت ہندوؤں کی یہ مذہبی کتابیں بھی پریس کے ذریعہ سے عام ہو گئی اور بکثرت لوگ ان کو پڑھنے لگے۔ پھر ہندو محققین میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ویدوں کا مطالعہ کیا اور انصافاً انہوں نے یہ بتایا کہ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہیں۔ ان مفکرین میں اور ان تفسیر کرنے والوں میں سب سے بڑا جو نام ہے پنڈت وید پرکاش اپادھیائے جی کا آتا ہے۔ آپ الہ آباد یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر تھے اور جرمنی سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کی 3 کتابیں اس موضوع پہ بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی کا نام ہے نراشنس اور انتم رشی، دوسری کتاب ہے کلکی اوتار اور حضرت محمد، تیسری کتاب ہے دھارمک ایکتا کی جیوتی۔ اسی طرح ایک اور بڑے رائٹر ہوئے ہیں ڈاکٹر ایم شری واستر صاحب، ان کی مشہور کتاب ہے بھارتیہ دھرم گرنتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ہنود کی اگر جو کتابیں ہیں ہم اگر ان کو تقسیم کرنا چاہیں تو اس کو 3 طریقے سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے وید، اسی کی تفسیریں جو ہیں براہمن گرنتھ وہ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم اس کو کریں تو اپنیشد دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ آتا ہے پران۔ تو خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ویدوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے، اپنیشد میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے، اور پرانوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی موجود ہے۔ ویدوں میں ایک آنے والے اوتار کا بارے میں جو پیش گوئی کی گئی ہے، لازمی بات ہے وید سنسکرت زبان میں ہے اور جو موجودہ سنسکرت بول چال کی ہے اس سے بھی قدیم سنسکرت گنی جاتی ہے جس کو ویدک سنسکرت کہا جاتا ہے، یہ لوکک سنسکرت میں نہیں ہے۔ اس میں اس کو اسی نام سے بتایا گیا۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ بتایا کہ اتھر وید کا جو کانڈ 20واں کانڈ ہے اس کا سوکت نمبر 127، اس سوکت کو کنتاب سوکت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 14 منتر ہے۔ ان 14 منتروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفسیر کے ساتھ وضاحتیں بیان کی گئی ہیں اور آپ کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح اپنیشدوں میں جو دوسرا درجہ آتا ہے اس میں ایک خاص اپنیشد اللو اپنیشد کے نام سے مشہور ہے، اور گورکھپور سے جو کلیان کا خصوصی اپنیشد نمبر نکلا ہے اس میں 220 اپنیشدوں کی فہرست دی گئی ہے، اس میں یہ 15ویں نمبر میں اس اپنیشد کو رکھا گیا ہے۔ تیسرا جو پرانوں میں ہے اس میں سے ایک پران بھوشیہ پران کے نام سے مشہور ہے جس میں مستقبل کے بارے میں خبریں بیان کی گئی ہیں۔ اس بھوشیہ پران کے پرتی سرو پرو میں کھنڈ نمبر 3 ادھیائے نمبر 3 شلوک 5 سے 8 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں درج ہیں۔ وید پرکاش اپادھیائے جی نے جو اپنی تحقیق کی اس میں انہوں نے بتایا کہ ویدوں کا جو یہ کنتاب سوکت ہے یعنی اتھر وید کانڈ 20 سوکت 127، اس میں 14 منتر ہیں جو اس طرح شروع ہوتے ہیں۔ اس میں سے 1-2 میں وقت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس سوکت کی شروعات ہوتی ہے ادم جنا اپشرت نراشنسا ستوشیتے سشٹم سہسا نوتم چا کورم آرشمیشو ددمہے، یہ ایک منتر ہے۔ دوسرا ہے اشٹرا یسر پرواہنو ودھو منتو دوردشا ورشما رتھسیہ نا جہیڈتے دیو اشمانا اپسپرشا۔ اس کا ترجمہ جو خود پنڈت کھیم کرن الہ آبادی جو ایک ویدوں کے مفسر ہوئے ہیں مترجم ہوئے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اے لوگو یہ احترام سے سنو، لوگوں میں تعریف والا انسان تعریف کیا جائے، اسے زمین میں خوش کرام کرنے والے بادشاہ وہ 60,090 دشمنوں کو اکھاڑ پھینکنے والے بہادروں میں ہم پاتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے دوسرے منتر کا، 20 اونٹ جس کی بیویوں کی سواری کو چلانے والی سواری کے چلانے والے ہیں، جس کی مرکب کی چوٹی نیچے جھکتی ہوئی آسمان کو چھونے سے بچاتی ہے۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے نے اپنی کتاب جو لکھی نراشنس اور انتم رشی اس میں اس شلوک کو انہوں نے بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ نراشنس کا جو لفظ ہے یہ دراصل 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک نر دوسرا آشنس۔ نر کے معنی ہے انسان اور آشنس کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اس لیے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہمیں ایک ایسی شخصیت کو تلاش کرنا ہوگا جس میں انسانیت بھی ہو، جو انسان بھی ہو اور جس کی تعریف بھی کی گئی ہو۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ جو ہے وہ حمد ہے جس کے معنی ہے تعریف کرنا، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی۔ محمد انسان بھی تھے، ان میں آدمیت بھی تھی اور تعریف بھی تھی اور خصوصیت کے ساتھ یہ تعریف بھی تھی، لہٰذا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ نراشنس کا لفظ جو ہے
عربی زبان میں اس کا اگر مترادف لفظ ہے تو وہ محمد ہے. جس طرح ہندی میں اور فارسی میں ہندی میں پانی کو جل کہتے ہیں، اسی طرح فارسی میں آب، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں. اسی طرح نراشنس اور محمد دراصل ایک ہی شخصیت کے نام ہے. نراشنس اس کا سنسکرت نام ہے اور محمد عربی نام ہے. اور ویدوں کے جو دیگر مفسرین ہوئے ہیں انہوں نے بھی نراشنس کے معنی تعریف کیا گیا ہوا ہے. ان مفسرین میں سائن آچاریہ بھی مشہور ہے اور معنی آریہ سماج پنڈت دیانند سرسوتی نے بھی اس کا نراشنس کا یہی ترجمہ کیا ہے. نراشنس کی دیگر صفات جہاں بیان کی گئی ہیں وہ رگ وید منڈل 1 اور سوکت نمبر 13 منتر نمبر 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نراشنس جو ہوگا بہت ہی میٹھی زبان بولنے والا ہوگا، مدھر بھاشی ہوگا. اس کا منتر یہ ہے نراشنسا مہ پریم سپن یگا اوپن یہ ہو مدھو جہ ونم، یعنی اس کی وانی جو ہوگی اس میں بہت ہی مدھرتا ہوگی، مٹھاس ہوگی. یہ علامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پائی جاتی ہے. پھر نراشنس کے زمانے کا تعین جو انہوں نے بتایا اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ یہ جو منتر ہے یہ اتھر وید کا منتر ہے، اور ویدوں میں اتھر وید جو ہے وہ چوتھے نمبر کا آخری وید مانا جاتا ہے. پہلا وید رگ وید ہے اور اس کے اندر جو لفظ ہے ستوشیتے، اس کا استعمال مضارع میں کیا گیا ہے، یعنی مستقبل میں وہ ظاہر ہوگا، ویدوں کے بعد اس کا نزول ہوگا. پھر یہ نراشنس کا لفظ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ انسان کا کسی ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر کسی دیوتا کی تعریف نہیں کی جا رہی یا انسان سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ موعود جس کا ذکر کیا گیا ہے پیش گوئی میں وہ انسانوں میں سے ہوگا اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ پرشنسنیہ جس کی تعریف کی گئی ہو. پھر مہارشی وید ویاس نے پرانوں میں جو بھوشیہ پران کا حوالہ ہے، پران میں بھوشیہ پران پرتیسر پرو ہے، کھنڈ نمبر 3 ادھیائے 3، اس میں آپ نے محمد کا نام تک بیان فرمایا اور بتایا ایتسمن ملچ آچاریین سمنوتا محمد اتی کھیاتا ششیہ شاکھا سمنوتا نریپشچیو مہادیوم مروستھل نواسینم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت ملیچھوں کا ایک آچاریہ استاد ہوا، محمد شاگردوں میں بہت مشہور تھا. راجہ نے ریگستان میں رہنے والے اس محمد کو نمسکار کیا یا سلام کیا. اپنی اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں کہ ہندو مفکرین یا مترجمین جو ہوئے جنہوں نے ویدوں کی ان پیشگوئیوں کو بیان کیا یہ ان کی ہی باتیں ہیں. دراصل اب ہمیں ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم بانی اسلام کے بارے میں جو پیشگوئیاں موجود ہیں ان پر غور و فکر کریں، اور آپ جو تعلیم لے کر آئے اس تعلیم پر غور و فکر کریں. اور آپ کی تعلیم دراصل جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے وہ امن کی تعلیم ہے، وہ یہ تعلیم ہے کہ خدا کے حضور بندہ کیسے جھکتا ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. اور آپ نے علی اعلان یہ بتایا کہ اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا، یعنی ہمیں اس کے آگے جھکتے ہوئے اس خدا سے تعلق کو جوڑنا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم اپنے ناظرین کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں گے اور آپ کے سوالات کو لیں گے، اور ہمارے علماء کرام جو اس وقت پینل میں موجود ہیں وہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب. ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب آج اس کا سوال یہ ہے جی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا مفید ہے جی، بہت تبلیغ کے لیے کام آئے گا. اسلام کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہندوستان کا کون سا مذہب اسلامی تعلیم کے مطابق تھا، اور انگریزوں کی حکومت سے ہندی مذاہب میں کس قدر تبدیلی واقع ہوئی؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ. میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ اس سوال پر تبصرہ کریں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کا جو یہ مذہب ہے، ہندو مذہب، جس کی شروعات ویدوں سے ہوئی، اس میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑے نبی کے طور پر اور خدا کے برگزیدہ کے طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شری کرشن جی مہاراج کو پیش کیا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی میرے خدا نے الہاماً کرشن قرار دیا ہے، اور مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ ہے کرشن رودر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے.
اب گیتا میں جو مہیما لکھی گئی ہے کرشن رودر گوپال کی، وہ گیتا میں مہیما ان کے مسیل کی بھی لکھی گئی ہے، اور یہ الہاماً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اس اعتبار سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ شری کرشن جی جو ہیں وہ ان کی تعلیمات ہندو مذہب میں اس وقت ایسی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ مستند اور خدا تک پہنچانے والی اس دور میں بھی تعلیمات ان کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہندو مذہب میں جو یہ شری کرشن جی کی جو بھگوت گیتا ہے، اس میں آپ دیکھیں اس کا جو ادھیائے 4 ہے اور شلوک اس کا 7 اور 8، اس میں لکھا ہے کہ جب بھی دھرم کا ناش ہوتا ہے اور ادھرم کی زیادتی ہوتی ہے تو میں نیکیوں کی حفاظت اور گناہوں کی سرکوبی کے لیے دھرم کو قائم کرنے کے لیے زمانے زمانے میں پرگٹ ہوتا ہوں۔ گویا کہ شری کرشن جی مہاراج نے فرمایا کہ میں اور میرے جیسے اور جو میرے مظاہر ہیں وہ وقت پر جب کہ دنیا کے اندر اندھکار پھیل جاتا ہے، دنیا جو ہے وہ ظلمت کا شکار ہو جاتی ہے، گمراہی میں چلی جاتی ہے، تو میرے مظاہر جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس دور میں ان مظاہر میں سے ایک مظہر خود کو خدا کے الہام کی روشنی میں قرار دیا ہے کہ مجھے میرے خدا نے الہاماً فرمایا ہے، ہے رودر کرشن گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے، اور یہ وہی مہما جو گیتا میں لکھی گئی ہے کہ دھرم کا وہ انتی کرے گا، ادھرم کا ناش کرے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ جو ادھرم تھا، جو ظلمت تھی، جو تاریکی تھی، آپ نے اس کو دنیا سے دور کرنے میں ایک عظیم الشان کردار عطا کیا، اور دھرم کا جو پاٹھ ہے وہ لوگوں کو پڑھایا۔ چنانچہ آج ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی بہت محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ یہ اپیل کرتے ہیں کہ شری کرشن جی مہاراج نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں وقت پر ظاہر ہوں گا، میرے مظاہر ظاہر ہوں گے، آج خدا نے ان کے ایک مظہر کو قادیان کی سرزمین سے ظاہر فرما دیا ہے۔ اب ان کو پرکھنا، ان کو دیکھنا، اور ابھی انشاءاللہ وہ نشانیاں بھی بتائی جائیں گی ہمارے آگے آنے والے پروگرام یہ جس میں سوالوں میں، کہ کون کون سی نشانیاں ایسی ہیں جو آج پوری ہو گئی ہیں، اور وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ انسان کی طاقت میں نہیں تھی کہ ان نشانیوں کو پورا کر سکے۔ تو ایک تو سوال یہ تھا، ایک دوسرا انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہندوستان میں وہ انگریزی حکومت کا تھا کہ کیا رول پلے کیا ہے، کس حوالے سے تھا؟ ان کا تھا کہ ہندو مذہب کی تعلیمات پر انگریزی حکومت نے کیا مطلب اثر کیا ہے کہ نہیں، کچھ ان کا بھی اس میں دخل رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ انگریزی حکومت جب آئی ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی طور پر ان کی ایک بات یہ بیان کی ہے کہ جب وہ لوگ آئے ہیں تو علم کی روشنی پھیل گئی تھی، پریس آ گیا تھا، اور ایک بات جو اس قوم کے اندر تھی کہ انہوں نے ہر مذہب والے کے ساتھ اور ہر قوم کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کی تعلیم کو جو ہے وہ ایک ان کی خوبی تھی انگریزوں کی، اور یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خوبی کا مالک ہوتا تو خدا تعالیٰ ان کو ایک زمانے کے لیے عنان حکومت عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ان کو ایک زمانے تک ملی، اس کے بعد ان کے ہاتھ سے نکل بھی گئی، لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ ان کے زمانے میں مذہبی اعتبار سے جو مذہبی آزادی تھی وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو خاص طور پر مد نظر رکھا، اور چاہے وہ ہندو مذہب کے لحاظ سے ہو، اسلام مذہب کے لحاظ سے ہو، خود ان کے اپنے عیسائیوں کے لحاظ سے، اگرچہ کہ ان کا بنیادی مقصد انہوں نے یہ قرار دے دیا تھا کہ وہ عیسائیت کی تعلیم کو پھیلائیں گے، لیکن جب کبھی مقابلہ ہوا، خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقدمہ ہوا، اس مقدمے میں انصاف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، تو حضور نے انگریزوں نے جو آپ کی تائید میں فیصلہ کیا، اور حضور نے اس حوالے سے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ مذہبی آزادی کو دنیا میں برقرار کرنے والے لوگ تھے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کرناٹک انڈیا سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں اور ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قریشی عبدالحکیم صاحب۔
ایک غیر احمدی عالم نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں. شری رام چندر جی کے بارے میں لکھتے ہیں وہ، اتھرون وید میں شری رام چندر جی نے ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے بارگاہ رسول اعظم میں کچھ اس طرح مدح سرائی کی ہے. سائل نمبر 1، پرمیشور تک پہنچنے کے لیے کتنے درجے ہیں؟ شری رام چندر جی نے جواب دیا 14 درجے ہیں. سوال نمبر 2، آپ نے سب درجے طے کیے ہیں؟ شری رام چندر جی نے جواب دیا نہیں. سوال نمبر 3، آپ سے پہلے کسی نے طے کیے ہیں؟ جواب نہیں. سوال نمبر 4، آپ کے بعد کوئی طے کرے گا؟ ہاں ایک شخص آنے والا ہے، وہ سب درجے طے کرے گا مگر اب سے بہت دور ہے. سوال نمبر 5، ان کا نام وہ پتہ وہ حالات بتائیں. ان کا نام محمد ہوگا، وہ ایک پتھروں والے ملک میں پیدا ہوں گے لیکن کھجوروں کے شہر میں جا کر رہیں گے. وہاں ان کا دین ساری دھرتی پر پھیلے گا. جو ان کے دین کو پکڑے گا بے کنٹ میں جائے گا، اور جو ان کے دین کو نہ پکڑے گا یا پکڑ کر چھوڑے گا نرک میں جائے گا. ان کی خوراک دودھ، گوشت اور شکر اور سرکہ ہوگی. ان کی پوشاک دھوتی اور پگیا ہوگی. وہ اپنے دین کو پھیلانے کی خاطر برچھی اور تلواروں سے لڑیں گے. وہ بددعا سے ملک فتح نہ کریں گے. پیدا کرنے والے تمام کمال انہی پر ختم کر دے گا اور کوئی اوتار یا دیوتا اس کے آگے بڑھ کر نہیں کھڑا ہو سکتا. سب اس سے پیچھے رہیں گے. تو یہ جو مختصر کریں، جی مختصر کریں. آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہمیں. میں کنٹرول روم سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کا سوال آ گیا. آپ نے بھی اپنے جو جواب میں اختصار کے ساتھ اتھروید کی جو یہ 14 علامتیں ہیں اس کا ذکر کیا ہے، اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں. جی قریشی عبدالحکیم صاحب، میری آپ سے سب سے پہلے یہ درخواست ہے کہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں، اس میں جو حوالہ انہوں نے استعمال کیا ہے آپ پہلے اس حوالے کو چیک کر لیں، کیونکہ میرے علم کے مطابق اتھروید میں اس قسم کا کوئی سوال جواب نہیں ہے. ہاں یہ ذکر ضرور موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا ذکر موجود ہے، اور آپ کی اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے اس وقت کے معاشرے کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ الگ ترتیب 10-12 بن جاتی ہیں، لیکن وہ ان سے بالکل ہی مختلف ہے جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہیں. ابھی جس کا اس سے پہلے میں نے اپنے شلوک میں ذکر کیا تھا کہ یہ 14 شلوک ہیں جو کنتاب سوکت کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. اس میں پہلا جو شلوک تھا جس کا میں نے بتایا، یہ بتایا گیا ہے کہ نراشنس ہوگا ایک، یعنی ایک آنے والا رشی ہے جس کا ہم معنی نام محمد بن جاتا ہے. پھر آگے دوسرے شلوک میں بتایا گیا اشٹرا یش پرویریر ہو، جس کے چلنے کی جگہ یا جس کا جو سواری ہوگی وہ اونٹ ہوگی. پھر اس کا بتایا گیا تیسرا کہ ودھو منتو دوردشو، اس کی 12 بیویاں ہوں گی. پھر اس کی علامت یہ بتائی گئی ایک رشیہ مامہے شتم نشکان 10 سترجا، یعنی ایک مامہے رشی ہوگا جس کو گلے کے 10 ہار دیے جائیں گے، جس کی تعبیر مسلمان کے 10 صحابہ سے لیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہوں گے. پھر آگے اور نشانی بتائی گئی کہ وہ دنیا میں امن کو پھیلائیں گے، دنیا میں امن کو پیدا کریں گے، عوام اس کے نزدیک خوشحال رہیں گے. اسی طرح یہ نشانی بتائی گئی کہ اس کے ماننے والوں کے نتیجے میں گمراہی دور ہو جائے گی، انسان نیکیوں میں آ جائے گا. لہٰذا میری یہ درخواست ہے کہ جو یہ کتاب کا نام لے رہے ہیں اس میں وہاں اگر وہ حوالہ لازماً نہیں دیا ہوا، اور ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ رام چندر کا ذکر بھی اتھروید میں اس رنگ میں نہیں ملتا جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے. ہاں البتہ اس کنتاب سوک کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ 12-13 بن جاتی ہیں. لازماً لکھنے والے کو شاید سہو ہوا ہے جو یہ غلطی ہو رہی ہے. جی جزاک اللہ تعالیٰ جزا. لندن سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد آصف چغتائی صاحب، ان کا بھی سوال سنتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف چغتائی صاحب. قادیان دارالمان اور رائے خدا کی ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت فی زمانے میں میڈیا بہت سٹرانگ ہو چکا ہے. ہر چینل پر تمام مذاہب یا فرقے اپنے اپنے فرقوں کا یا مذاہب کا پرچار کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ کوئی آئے گا تو دنیا، وہ اپنے ہی جو مذہب یا فرقے کی وہ جو تشریح کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا فارمولا ہوگا یا چیز ہوگی
جس سے تمام دنیا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو، اس کے بارے میں تھوڑی سی مجھے تفصیل چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ احسن جزا۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ سوال ہے۔ ایسا کون سا مذہب ہے جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے؟ تو ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایسا مذہب سوائے اسلام کے اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عالمگیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو ارشاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگوں کو کہہ دے، الناس کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں، اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی ایک کے بارے میں بھی یہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہے اور سب جگہوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل والوں نے یہ کہا، یہودیوں کے مذہب میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے ہے، اور پھر بنی اسرائیلی اور دوسرے موابی اور مدیانی، یہ جتنے بھی قبائل ہیں، ان کے الگ الگ حقوق جو ہے وہ بائبل کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور تو ان کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں آیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کے اس دور میں جب سب مذاہب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہے، تو ہر مذہب والا یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مذہب کی جو ہے وہ دنیا کے اندر تشہیر کروں اور اپنے مذہب کا پھیلاؤ کروں۔ لیکن سوال یہ کہ جس مذہب کے وہ دعوے دار ہیں یا جس کی وہ وکالت کر رہے ہیں، کیا وہ خود بھی یہ بات کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں اور قیامت تک کے لیے جو ہے میری تعلیمات ہیں؟ اگر وہ مذہب خود یہ دعویٰ کرے تو چاہیے کہ اس مذہبی کتاب سے حوالہ دیں، یعنی ویدوں سے بھی یہ حوالہ دکھایا جانا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا فرض ہے کہ وہ دکھائیں کہ کیا ویدوں میں کہیں لکھا ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے ہوں اور سارے مذاہب کے لیے اور ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان ہوں۔ جس زمانے میں یہ وید آئے تھے، خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے، اس زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہندوستان مکمل بھی کہیں ہے، یعنی کہ ہمالیہ پہاڑ کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ اب شاید دنیا ہی نہیں بستی ہے، اس کے بعد آگے تو ہے ہی نہیں، اور آریوں کا دیش یہ نارتھ انڈیا کو ہی قرار دیا جاتا تھا جہاں کالے رنگ کے ہرن بستے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں تو حالت ایسی تھی، اور یہی جو ہے وہ بائبل کا اور یہی زرتشت والوں کا اور یہی کنفیوشس والوں کا جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں سے یہ بات دکھائیں کہ جو مذہب انہوں نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا یا جو ان کا بانی اس مذہب کو لے کر آیا، اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سب دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں، میری تعلیمات تمام دنیا والوں کے لیے ہیں۔ ہرگز ایسا دعویٰ نہیں ملے گا۔ جب ان کا اپنا دعویٰ نہیں ہے تو پھر بعد میں جو اس کے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ کیسے اس کی وکالت کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ دعویٰ کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور دین اسلام پر جو ہے میں راضی ہو گیا ہوں، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے، اس کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہیں۔ اور پوری دنیا کے حوالہ سے اسلام نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، امن کے حوالہ سے، آشتی کے حوالہ سے، اور ہر ایک جگہ کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہونے کے حوالہ سے، یہ تعلیم اور یہ جو کتاب ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آخری زمانے میں جس کو کلکی اوتار کہتے ہیں وہ اس گھر کے اندر آئے۔ مہمان کے لیے گھر بھی تو وہ چننا چاہیے نا کہ جو اس مہمان کی خاطر اس کی پوری تواضع کرنے والا ہو، اس کے ساری سہولتیں، اس کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ اس گھر کے اندر پوری ہونے والی ہوں۔ تو ایسی جگہوں پر ہی تو مہمان کو اتارا جاتا ہے۔ آج غور کر کے دیکھ لیں باقی مذاہب کہ کیا ان کا گھر اس قابل ہے کہ اس نے خود دعویٰ کیا ہو
کہ میں پوری دنیا کے لیے ہوں اور میری تعلیم پوری دنیا کے لیے، تو پھر بے شک ان کا حق ہے کہ وہ کل کی اوتار کو وہاں اتار لیں۔ ہاں پیش گوئیاں تھیں ہر ایک مذہب میں کہ کل کی اوتار آئے گا، موعود اقوام عالم آئے گا، لیکن کہاں آئے گا؟ وہیں آئے گا جہاں اس کے اترنے کے لیے آسن انتظام ہو، جس کی تعلیم ایسی ہو کہ وہ پوری دنیا جب کہ گلوبل طور پر سیٹ ہو گئی اور پوری دنیا ایک خاندان کے شکل میں بن گئی، وہ ان تعلیمات کو پوری دنیا میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو یہی ہے وہ مذہب اسلام ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں دکھا سکتے۔ بنگلہ دیش سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہے اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم عارف الزمان صاحب، ان کا سوال بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے، ہندو دھرم میں مورتی پوجا ناجائز ہے، تب سے یہ مورتی پوجا اس میں شروع ہوا، اور اس کے پہلے ان کا عبادت کا طریقہ بھی کیسا تھا اور کیسا تھا، یہ اس کا وضاحت اور تفصیل چاہیے مجھے۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ محترم شیخ مجاہد احمد صاحب سے درخواست ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ہندوؤں کی جو بنیادی کتابیں ہیں جس میں تمام ہندو جس کو بنیاد مانتے ہیں وہ وید ہے۔ منو اسمرتی میں ہمیں مہاراجہ منو کا یہ قول ملتا ہے یا ان کا شلوک ملتا ہے کہ ویدو اکھلو دھرم مولم، کہ دھرم کا جو مول ہے، بنیاد ہے، وہ وید ہے۔ جو چیز وید سے نہیں ثابت ہوگی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جب ہم ویدوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ویدوں میں صاف لکھا گیا کہ ایکو برہم دوتیہ ناستی، کہ وہ برہم وہ ایک ہستی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اور شریک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ویدوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، کہ اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے، اس کی پرتیما نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدا سے جب ہم اسلامی تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو توحید پر قائم کیا جائے، بندوں کا ان کے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ جب ویدوں کے اوپر ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو پھر ہندوؤں میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے ویدوں کی شرح لکھی، کیونکہ ویدوں کو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کتابیں براہمن گرنتھ کہلائیں۔ پھر ان براہمن گرنتھوں کو بھی جب یہ لوگ نہیں سمجھ سکے تو پھر اس کے بعد اور اپنشد بنے، اپنشد بھی کئی بنے۔ پھر وہ بھی نہیں جب سمجھ آنے لگی تو پھر پران میں قصے کہانیوں کے رنگ میں اپنے مذہب کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی، اور ان پرانوں کی تعداد میں مختلف جو الگ الگ نسخے ہیں اس میں تحریفیں ہوئیں اور لوگوں نے اپنے خیالات اس میں داخل کیے۔ اس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی وہ تنزل کی طرف جائیں گے تو وہ اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجتا ہے، ہندوستان میں حضرت کرشن علیہ السلام کو بھیجا اور دوبارہ پھر انہیں توحید کی طرف واپس بھیجا۔ شری کرشن کی جو تعلیم ہے وہ گیتا میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ گیتا میں آج بھی کچھ نہ کچھ وہ تعلیم محفوظ ہے۔ بے شک اس میں بھی بہت ساری تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی کسی حد تک اس میں وہ تعلیم ملتی ہے۔ مثلا گیتا کا ادھیائے نمبر 10 ہے اور شلوک نمبر 20 ہے۔ اس میں شری کرشن جی کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہم آتما گڈاکیش سربھوتاشیہ ستھتا، اہم آدشچا مدھیم چا بھوتانام انت ایوچا، یعنی میں ہی وہ خدا، یعنی کرشن بیان کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ میں ہی سارے لوگوں کے دلوں میں بستا ہوں، پرانیوں کے ہردے میں رہتا ہوں، میں ہی ان کا اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، اور میں ہی ان کا آخر ہو جاؤں گا۔ اور اسی خدا کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے گیتا میں ہی پھر بتایا گیا، گیتا ادھیائے 18 میں شلوک نمبر 61 میں ارجن کو یہ تعلیمی تمیو شرنم گچھ سربھاوین بھارت، کہ ہے ارجن تو اس خدا کی پناہ میں اپنے سارے اخلاص کے ساتھ چلا جا۔ تو مورتی پوجا کا ایگزیکٹ سن بتانا تو مشکل ہے کہ کس سن سے یہ شروع ہوئی۔ ہاں یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے ابتدا میں یہ مذہب بھی توحید کے اوپر قائم تھا، ان کی کتابوں میں توحید مل رہی ہے، ان کے انبیاء بھی توحید کی تعلیم دیتے رہے۔ مرور زمانہ سے جب خدا تعالیٰ نے جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا ان کتابوں کی حفاظت چھوڑ دی تو پھر لوگوں نے دیوی دیوتا اور توحید کا نظریہ گھڑ لیا، اور آج 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں میں یہ قوم بھٹک رہی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اصل کتابوں کی طرف، ویدوں کی طرف لوٹے اور اس کی اصل توحید کی تعلیم کو سمجھیں۔ جی جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ابھی اور بھی کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم پروگرام کے سوالات کو بھی مکمل کریں گے۔ اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی دیوی دیوتاؤں کی بھی بات ہوئی، تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی جو بعثت ہوئی ہے تو آپ کا ایک بہت بڑا احسان جو گزشتہ مذاہب کے ساتھ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو غلط باتیں ان مذاہب کی طرف منسوب کی جا رہی تھیں ان کا آپ نے ازالہ کیا ہے،
اور خاص طور پر جو ہندو مذہب ہے، جو ہندوستان کا مذہب ہے، سناتن دھرم مذہب ہے، اس کی بھی جو کئی باتیں ہیں جس میں بگاڑ پیدا ہو گئی مرور زمانے کے ساتھ، آپ نے ان باتوں کا بھی ازالہ کیا ہے اور اس کی صحیح حقیقت حال جو ہے دنیا کے سامنے آپ نے پیش کی ہے۔ تو دیوی دیوتاؤں سے دعائیں مانگنے کے تعلق سے جو وید کی باتیں ہیں، اس کی حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دراصل یہی بات ہے کہ مذہب کی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں بہت سی تمثیلات بھی ہوتی ہیں، اور جب مذہب کے ماننے والے یا مذہب کو سمجھانے والے ظاہر پرست بن جاتے ہیں، ان تمثیلات کے جو اصل مطالب ہیں، اعلیٰ اور عرفہ مضامین ان کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، تو ایسے مذہب کے اندر جو ہے وہ پھر بگاڑ آ جاتا ہے۔ چنانچہ صرف ہندو مذہب پر ہی نہیں، آپ مسلمانوں میں بھی دیکھ لیں کہ جو تمثیلات ہیں، انہوں نے تمثیلات کو نہ سمجھ کر جو حقیقی مضامین بعض ہیں ان کو کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں کر دیں جو کس قدر بگڑ گئی ہیں، اس کا اس وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جا سکے، لیکن اشارہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب میں جو وید مقدس ہے، جس کے 4 جو ہے وہ حصے بتائے گئے ہیں، اتھر وید اور یہ کیا نام اس کا رگ وید اور سام وید اور یجر وید وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر جو نازل ہوا ہے جس کے اوپر یہ کلام، وہ کہا جاتا ہے رشی۔ ہر ایک منتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں رشی کا ہے اور فلاں جو ہے اس کا دیوتا ہے۔ مثال طور پر جو معروف، بہت سے دیوتا ہیں لیکن جو معروف دیوتا ہیں ان میں ایک سورج دیوتا ہے، پھر چاند ہے، چندرما، پھر آپ دیکھ لیں اگنی دیوتا ہے، پھر اندر دیوتا ہے، پھر دھرتی کو بھی دیوتا قرار دیا گیا ہے، اور ان سے جو ہے مناجاتیں کی گئی ہیں، ان سے دعائیں کی گئی ہیں۔ تو اب بہت سے جو ظاہر پرست تھے ملا ٹائپ ہندو مذہب میں بھی، انہوں نے جو ہے وہ انہی دیوتاؤں کو یہ جو دیوتا ہیں یہی انہی سے مانگا گیا ہے، یہ مناجاتیں ان سے کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ اس کی حقیقت کو سمجھتے کہ یہ دیوتا کیا ہیں، یہ کیا وجود ہے، ان کا کیا اصل معانی ہے، انہوں نے ان دیوتاؤں کو ہی جو ہے وہ خدا بنا لیا، اندر کو خدا بنا لیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں بعض ایسے اس کے اندر شلوک جو وید کے اندر بتائے گئے ہیں، مثال کے طور پر کہا گیا کہ اگنی کا مبارک نام لے کر پکارو جو کہ سب سے پہلا دیوتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اگنی دیوتا جو بڑا جوان رہتا ہے، بڑا عاقل اور یگ کرنے والے کے گھر کا محافظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ان دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں، جو طاقتیں منسوب ہیں، ان طاقتوں کو ہی پھر آگے خدا قرار دے دیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ غلطی ہے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ حضور فرمایا کہ دیکھو یہ جو دیوتا ہے، دیو کہتے ہیں دینے کو، رب کو کہتے ہیں، یہ جتنے بھی دیوتا ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اندر کی کے رنگ میں خدا کی کوئی صفت ہے، جیسا کہتے ہیں اللہ خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ ان کو سورہ فاتحہ ہی سمجھائی ہے وید مقدس کے ذریعہ، کہ وید مقدس نے ہی سورہ فاتحہ کا مضمون شروع کیا تھا، جو آج اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عظیم الشان رنگ میں پھیل گیا، اس کی روشنی اور چمک سورج کی طرح پھیل گئی۔ اب دیکھیں مثال طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورج دیوتا، جس کو سورج کو دیوتا کہا جاتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، اور جو چاند ہے وہ رحیمیت ہے، اور جو دھرتی ہے وہ مالک یوم الدین ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب براہین احمدیہ پڑھنے کی میں دعوت دیتا ہوں اس موقع پر۔ اسی طریقے سے آپ کی بعض اور کتابیں بھی ہیں جو آپ نے ہندو دھرم کو ملحوظ رکھ کر لکھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی دیوتا ہیں جن کا نام دیوتا لے کر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے وید مقدس کے اندر، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، معروف رنگ میں 99 صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جتنی بھی ہیں یہ اس
परमात्मा की, परमेश्वर की सिफ़ात आलिया हैं और हर सिफत के ज़रिया नाम ले के पुकारा गया है। अग्नि की ये सिफ़त है, इंद्र की ये सिफ़त है कि उस जो खुदा की सिफ़त के हवाले से उससे मुनाजात की गई है। तो इस बात को दरअसल हिंदू मज़हब के लोग नहीं समझ सके, जो आज के इस दौर में इस कल की अवतार ने जो है इस बात को समझाया। चनाचे मैं हजूर की इस जो हजूर ने हमको ये फ़लसफ़ा बयान किया और हकीकी खुदादानी जो है वो इस कलाम से ज़ाहिर हुई है, मैं आपके सामने हजूर के ही अल्फाज पढ़कर सुनाता हूँ। हजूर फरमाते हैं, खुदा ताला की अज़मत, यानी सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला की अज़मत व जबरूत के मज़हर चार हैं, जो वेद की रूह से चार देवते कहलाते हैं। कुरानी इस्तिलाह की रूह से उनका नाम फरिश्ते भी है, और वो ये हैं आकाश, जिसका नाम इंद्र भी है, सूरज देवता, जिसको अरबी में शम्स भी कहते हैं, चाँद, जिसको अरबी में कमर कहते हैं, धरती, जिसको अरबी में अर्ज़ कहते हैं। ये चारों देवता, जैसा कि हम इस रिसाला में, यानी ये हजूर की किताब है नसीम दावत, जैसा कि हम इस रिसाला में बयान कर चुके हैं, खुदा की चार सिफ़तों को जो उसके जबरूत और अज़मत का मज़हर अतम हैं, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में अर्श कहा जाता है, उठा रहे हैं। फरमाया, अब इस तमाम तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि ये चार मजाजी देवते जो वेद में मज़कूर हैं, चार मजाजी सिफ़ात अपने अंदर रखते हैं। चुनाचे आकाश मजाजी तौर पर रुबूबियत कुबरा की सिफ़त अपने अंदर रखता है, और सूरज रहमानियत की सिफ़त से मौसूफ़ है, और चाँद को रहीमियत की सिफ़त से हिस्सा दिया गया है, और ज़मीन मालिक यौमिद्दीन की सिफ़त से बहरा याब है। और ये चारों सिफ़ात मशहूद व महसूस हैं। इन्हीं उमूर की वजह से कुछ ये लोगों ने दर हकीकत जो इनको जो है देवते करार दे दिया। फरमाते हैं, देवता संस्कृत में रब को कहते हैं, पालने वाले को, जो किसी की रबूबियत करता है यानी परवरिश करता है। बस सूरज बजाय ख़ुद एक रब है यानी देवता है, और चाँद बजाय ख़ुद एक रब है यानी देवता है। इन तमाम रब्बों यानी देवताओं के सर पर एक बड़ा रब है। फरमाया, जो मुदब्बिर बिल इरादा है, और वही खुदा है, उसका नाम रब्बुल आलमीन है। तो रब्बुल आलमीन उन रब्बों पर एक बड़ा रब है, वो है रब्बुल आलमीन, वो है पूजने और इबादत करने के लायक। फरमाते हैं, यानी सब का रब और तमाम रब्बों का भी रब, इरादा और इख्तियार से काम करने वाला वही एक है, बाकी सब कलें हैं जो उसके हाथ से चलती हैं, बस इबादत और हम्द के लायक वही है। इस वास्ते फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब है नसीम दावत, उसका सफ़ा है 417, वहाँ से ये लिया गया है। और बहुत ही आजाना दावत है कि इस दावत को देखा जाए, इसको परखा जाए, और वो जो आलीशान मज़ामीन और आला और अरफा मज़ामीन हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए, जिससे वेद मुक़द्दस की शान बुलंद होती है, जिससे अल्लाह जो है वो दुनिया के सामने निखर कर और संवर कर आता है, और जो आज दरअसल कुरान मजीद ने ही दुनिया के सामने पेश किया है। तो बिल आखिर यही अर्ज़ करना पड़ेगा कि कुरान ही वो किताब है कि जिसकी तरफ हम लौटेंगे तो हकीकी मानी अल्लाह ताला की ज़ात और उसके इरफान के और उसकी सिफ़ात के हम लोगों को समझ आ सकते हैं। और समझाने वाला वही वजूद है जो खुदा ने आज कल की अवतार की शक्ल में दुनिया में ज़ाहिर फरमा दिया है। इसलिए नहायत ही प्यार और मोहब्बत से दावत है कि इन किताबों का, इस मायदे का, इस दस्तरख़ान का ना सिर्फ हम हमारे अहमदी भाई मुतालिया करें, बल्कि अपने ज़ेर तबलीग दोस्तों को भी दें, ताकि हकीकी खुदा का इरफान इस दुनिया में चमके। जज़ा। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद साहब शास्त्री से मेरा ये सवाल है कि हिंदू मज़हबी कुतुब में आखिरी ज़माना, जिसको उनके टर्म में कलयुग कहा जाता है, उसमें जिस मऊद अक़वाम आलम की बैसत मुक़द्दर है, जिसको कल की अवतार कहा जाता है, उसके बारे में क्या निशानियाँ बताई गई हैं, इसकी मैं आपसे तफसील जानना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। क़ब्ल इसके कि मैं ये सवाल का जवाब दूँ, मैं एक असूल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
اور وہ ایک بنیادی بات ہے۔ بانی جماعت احمدیہ مسیح کرشن ثانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ اعلان فرمایا کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و ما رآنی، خطبہ الہامیہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے، یعنی ایک دوسرے کا غیر سمجھتا ہے، تو اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے پہچانا ہے۔ اس اصول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ہندو مذہب میں آنے والے موعود کلکی اوتار کے متعلق نشانیوں کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہندوؤں میں 4 زمانوں کا ذکر پایا جاتا ہے، جس میں پہلا ستیگ ہے، پھر تریتا یگ ہے، پھر دوپر یگ ہے اور آخری کل یگ ہے۔ پرانوں کے حساب سے ان کے ہندوؤں کے 24 اوتار مشہور مانے جاتے ہیں، جن میں سے 23 کا ظہور ہو چکا ہے اور ایک آخری اوتار یعنی موعود اوتار جو ان کا ہے، کل کی اوتار کا جو 24واں اوتار ہے، وہ بھی باقی ہے۔ آخری زمانہ کل یگ کا جو زمانہ ہے، اس کے بارے میں جو تفصیلی علامات بیان کی گئی ہیں کہ اس وقت کیا کیا ہوگا، اس کے اوپر ایک اتنی اہمیت اس کو دی گئی کہ اسی موضوع کے اوپر ایک خاص پران بنایا گیا، اس کا نام کلکی پران ہے۔ اسی طرح دوسری جو اہم کتب ہے، میں وہاں وقت کے حوالے سے کیونکہ مختصر ہے وقت، ان کے میں صرف حوالے دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین وہ خود بھی تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں۔ مہابھارت کا ون پرو جو کہلاتا ہے، اس کا 199واں نمبر جو چیپٹر ہے، ادھیائے ہے، اس کے اندر مارکنڈے رشی نے یدھشٹر جی کو تقریباً 90 سے 100 شلوکوں کے اندر کل یگ کی نشانیاں اور اس کی علامتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح بھاگوت مہا پران جو ہے، اس کا جو 11واں سکھند کا دوسرا ادھیائے ہے، وہ سارا کا سارا کل یگ کے اوپر بتایا گیا ہے۔ پھر تلسی رامائن کی لکھی ہوئی کتاب ہے رام چرت مانس، اس کا اتر کانڈ شلوک 97 میں کل یگ کی علامت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی یہ علامتیں پوری ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ کل کی اوتار آ جائے گا۔ مہابھارت میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں چند ایک کا میں وقت کے رعایت سے بیان کرتا ہوں۔ مہابھارت کے ون پرم کے اندر یہ بتایا گیا شلوک نمبر 78 میں کہ اکال ورشی بھگوان بھوشیتی مہسدرکا، شلوک نمبر 79 میں پھر بتایا ششیانی چا نہ رکشینتی یوگانتے پریو اپستھتے، یعنی کل یگ میں یہ حالت ہوگی کہ اندر وقت پر بارش نہیں برسائے گا، یعنی اکال پڑائے گا، اور بوئی ہوئی کھیتی بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور اس پہ قحط کی علامتیں ہو جائے گی۔ پھر یہ اس میں بتایا گیا شلوک 86 میں اتھ دیشان دیش اپیچا پتنانی پرانی چا کرمشا سنشینتی یوگانتے پریوپستھتے، یعنی اکثر لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں، اطراف اور شہروں کی پناہ لے لیں گے اور یہ کہیں گے ہائے میرا باپ، ہائے میرا بیٹا، اور غمگین آواز میں زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ پھر ان سے بھی بڑھ کے جو ایک علامت بیان کی گئی شلوک 90 میں کہ کل یگ کی خاتمہ کب ہوگا، وہ بتایا کہ اس وقت چاند سورج ایک گرہن ہوگا۔ چنانچہ شلوک کے الفاظ یہ ہے یدا سوریشچا چندرشچا تتھا تشیہ ورہسپتی ایک راشو سمیشینتی پروتیسیتی تداکرتم، یعنی جب سورج اور چاند برہسپتی ایک راشی میں، ایک ہی نکشتر میں ہو جائیں گے اور کرک راشی میں آ جائیں گے تو تب ستیگ کا آغاز ہو جائے گا۔ ہندوؤں میں ایک بہت ہی عظیم مہاتما ہوئے، ان کا نام مہاتما سورداس ہے، جنہوں نے سور رچناولی کے اندر آخری زمانے میں آنے والے جو نشانیاں تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم کے رنگ میں بتایا کہ اس زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور اس حوالے کو استعمال کیا ہے چیتاونی رسالے میں، جو ایک مشہور کتاب تھی، اس میں پنڈت راج نارائن شاستری صاحب نے اس حوالے کو صفحہ نمبر 102 اور 3 میں استعمال کیا ہے۔ سورداس جی کہتے ہیں کہ اس وقت کل یگ میں یہ علامتیں ہوں گی میگھ ناتھ راون کا بیٹا 100 پن جنم دھرے پورب پچھم اتر دکھن چہوں دش کال پڑے، یعنی راون کے بیٹے میگھنا جیسے ظالم اور سفاک لوگ دنیا میں بار بار ہوتے رہیں گے، اور اس دور میں مشرق و مغرب، شمال جنوب میں چاروں طرف بہت ہی زیادہ قحط پڑے گا۔ اکال مرتیو جگ ماہی ویاپے پرجا بہت مرے، یعنی اکال مرتیو ہو جائے گی، بکثرت لوگوں کی وفات ہوگی، جنگیں ہوں گی، پلیگ کے ذریعہ ہوگی۔ پھر آگے یہ بتایا دشت کو ایسا کاٹے جیسے کیٹ مرے، یعنی دشت کو اس طرح مارے گا، قتل کرے گا جیسے کہ کیڑوں کو مارا جاتا ہے۔ پھر آخری نشانی بتائی چندر سوریہ کو راہو گر سے مرتیو بہت پڑے، یعنی چاند جو ہے
وہ سورج کو گرس لے گا اور ایک گرہن ہو جائے گا اور اس دور میں بہت ہی موتا موتی ہوگی. تب وہ کہہ رہے ہیں کل کی بھگون پرگٹ تبے ہوں داس سدھار کرے. جب یہ علامتیں ہو جائیں گی تب کل کی بھگوان پرکٹ ہوں گے اور نیکی کا دور شروع ہو جائے گا. وہ کب ہوگا؟ 1900 سے اوپر ایسا یوگ پڑے، یعنی سنوت 1900 کے مطابق، جو سنوت 1900 جو 1844 کے قریب بنتا ہے، کہ اس کے بعد 94 بنتا ہے، اس وقت ایسا ایک یوگ پڑے گا جب یہ گرہن لگیں گے. اس کے علاوہ بھی ہمیں پرانوں میں کلی کی اوتار کے بارے میں بے شمار اور علامتیں ملتی ہیں، جس میں بنیادی علامت ہے کہ اس کی سواری گھوڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ برائیوں کا خاتمہ کر دے گا، وہ جگت پتی ہوگا. ہندو مفکرین میں سے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، مشہور مفکر ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے ایک کتاب ہی یہی لکھی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کل کی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اور بنیادی وجہ بھی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ کلیگ کی جو بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں، قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت قرآنی اصطلاح میں ظہر الفساد فی البر والبحر تھا، یعنی خشکی اور تری تمام جگہ برائیاں پھیل چکی تھیں. ان برائیوں کو، ان کلہ کو، ان جھگڑوں کو، ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو اول کلکی دراصل آپ ہی ہیں، اور کلیگ میں جو لاکھوں سالوں پر محیط ہے، پہلے کلکی تو آپ ہی ہیں. اب جو شروع میں نے بات بیان فرمائی تھی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق نہیں ہے، تو دراصل یہاں اس طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بعثت کا ذکر قرآن مجید میں جو پایا جاتا ہے سورہ جمعہ میں کہ آخرین میں بھی آپ کی ایک اور بعثت ہوگی، وہ دوسری بعثت دراصل کل کے اوتار کی ہی دوسری بعثت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کرشن کے وعدہ کے مطابق بانی جماعت احمدیہ کو مسیح کرشن کے طور پر بھیجا. آپ کی اپنی کوئی الگ سے شخصیت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو کچھ بھی پایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے پایا ہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کل کی اوتار تھے، آپ کا ہی دوسری بعثت ہے. اور آپ نے جو بانی جماعت احمدیہ نے اس بات کو خود بیان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، چنانچہ میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضور کے الفاظ میں بیان کر دوں. حضور بیان فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے کشفی حالت میں بارہا مجھے اس بات پر اطلاع دی کہ آریہ قوم میں کرشن نام کا ایک شخص گزرا ہے، وہ خدا کے برگزیدوں اپنے وقت کے نبیوں میں سے تھا، اور ہندوؤں کی کتاب میں ایک پیشگوئی ہے، اور وہ یہ کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار آئے گا جو کرشن کے صفات پر ہوگا اور اس کا بروز ہوگا، اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ میں ہوں. تحفہ گولڑیا صفحہ 317. پس دراصل ہندو میں جو علامتیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں، جس میں بکثرت جنگوں کا ہونا، دشت کو ایسے کاٹے جیسے کیٹ پتنگوں کی طرح کٹ رہا ہو، چاند سورج گرہن کا ہو جانا، یہ ساری علامتیں اس بات کی طرف نشانیاں ہیں کہ پھر اب اس قوم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی، پوری ہو چکی، اور ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح کرشن کی حیثیت سے آیا ہوں، تو پھر اس کے نشانات کو پرکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جو تعلیم اس نے دی ہے، جو دعویٰ اس نے کیا ہے، اس کے دعویٰ پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور تمام دنیا کے ایک انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے کہ وہ موعود اقوام عالم کی تلاش کریں، اور جب وہ صدق دل سے تلاش کریں گے تو لازمی بات ہے یہ نشانیوں کو وہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف میں جانا چاہوں گا، ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کر کے ان کے سوالات سن کے ان کو بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے. پاکستان سے مکرم رفیع رضا قریشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا قریشی صاحب. السلام علیکم رفیع رضا صاحب. رفیع رضا صاحب السلام علیکم. رفیع رضا صاحب موجود ہیں؟ غالباً وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نہیں ہیں. مکرم بشیر الدین محمود صاحب ہیں امریکہ سے، وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر جڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشیر الدین محمود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب، سوال پیش کریں اپنا. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور ویدوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ویدوں کی تبدیلی کے باوجود ابھی بھی اس میں ہے، تو ہندو لوگ جو ہیں وہ مشرکین کیسے بن گئے؟ جزاکم اللہ، شکریہ.
یہ سوال تو اصل میں ہندو لوگوں سے ہی ہونا چاہیے کہ باوجود تعلیمات کے ہونے کے وہ کیوں ابھی بھی جو ہے نا وہ مشرک ہو گئے ہیں. تاہم اس سوال پر اگر آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے. جزاک اللہ احسن الجزا. اس سے پہلے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے تفصیلاً یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کے اندر دراصل کئی تمثیلات ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کی صفات کا وہاں بیان کیا گیا ہوتا ہے. جب مرور زمانہ ہوتا ہے تو بعد میں آنے والے لوگ ان تمثیلات کو، ان استعارات کو ظاہر پر محمول کر لیتے ہیں. خدا تعالیٰ کی ان صفات کو وہ ظاہر پہ محمول کر لیتے ہیں. جیسا کہ اگنی کے بارے میں بتایا، وایو کے بارے میں، سورج کے بارے میں بتایا، اور کہ خدا تعالیٰ کی وہ صفات تھی، ربوبیت کے معنوں میں تھی، لیکن بعد میں ہندو قوم نے ان کو ظاہر پہ محمول کر لیا. اور یہ صرف ہندو قوم کے ساتھ ہی یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اسلام میں دیکھیں، مسلمانوں میں بھی دیکھیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے. 2000 سال سے وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں، باوجود اس کے کہ قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید میں توحید کی تعلیم موجود ہے اور وحی و الہام کا سلسلہ جاری ہے، مجددین کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عقائد میں بگاڑ آ گیا. اور اس رنگ میں بگاڑ آ گیا کہ ایک وفات یافتہ انسان کو، جس کے فوت ہونے کے بارے میں بار بار خبر دی گئی، اس کو زندہ آسمان میں مان لیا گیا. یہی حال ہندو قوم کے ساتھ ہوا کہ ان میں توحید کی تعلیم موجود تھی، لیکن جب وہ انبیاء چلے گئے تو اس کے بعد انہی کو ہی مجسم توحید کی جگہ مان لیا گیا اور ان کے اندر ہی حلول کر کے خدا کی شخصیت کو داخل کر دیا گیا اور انہی کی مورتیاں بنا لی گئی. اس کا ایک بنیادی اصول شری کرشن جی نے گیتا میں بیان کیا ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ ادھیائے 3 یعنی باب 3 اور شلوک نمبر 21 ہے. اس میں یہ بتایا ہے آپ نے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ جو سوال ہے کہ وہ مشرک کیوں ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ ید یت چرتی شیشٹھا تت تت دیو اترو جنا سا یت پرمانم کروتے لوکس تد انورتتے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شیشٹھ لوگ ہوتے ہیں، جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، یت یت آچرتی، وہ جو آچرن کرتے ہیں، جو اخلاق کا دکھاتے ہیں، تت تت ایو اترو جنا، جو ان سے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ انہی کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا. سا یت پرمانم کروتے، جس کو وہ صحیح قرار دے دیتے ہیں، پیچھے والے لوگ اسی کی پیروی کرتے ہیں، اندھا دھند اسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ جب ایک بڑی شخصیت کو خدائی کے درجے پہ ٹھہرا دیا گیا تو پیچھے والوں نے اندھا دھند ان کی تقلید کی اور وہ بھی اسی خدائی کے چکر میں پڑ گئے. حالانکہ شری کرشن جی نے گیتا میں ادھیائے 18 اور شلوک نمبر 66 میں اس بات کو واضح رنگ میں بتا دیا تھا کہ معمور زمانہ کی پیروی کے نتیجے میں ہی فلاح اور کامیابی ہو سکتی ہے. چنانچہ آپ نے ارجن کو بتایا کہ سرو دھرمان پریتیجے مام ایکم شرم ورج، کہ اگر تم توحید کو پانا چاہتے ہو، شرک سے بچنا چاہتے ہو تو ایک میری پناہ میں آ جاؤ. سوامی دیانند سرسوتی نے بھی ستیات پرکاش میں اس سوال کا جواب دیا ہے. اس کو اس رنگ میں انہوں نے بیان کیا کہ ہندوستان میں جب مہابھارت کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جو ویدوں کے جاننے والے عالم تھے وہ اس میں مارے گئے، لہٰذا اس کے بعد سے مذہب میں بگاڑ آیا اور شرک شروع ہوا. اس سے پہلے توحید تھی. ٹھیک، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. رفیع رضا قریشی صاحب پاکستان سے شاید لائن پر آ چکے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیع رضا قریشی صاحب. آپ کے چینل سے پیارے عبدالعزیز دعا کی درخواست پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی عالمی جلسہ کا اعلان کے لیے ڈاکٹر صاحب والا اور تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حضرت رسول السلام نے جو حضرت متعلق کون سی کتاب لکھی ہے جو ہم اس کو پڑھ کر اس کا ضروری مطالعہ کر سکیں، اس میں بتانے سے بڑی مہربانی ہوگی. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ مسیح السلام نے ہندو مذاہب یا ہندوؤں سے مخاطب کرتے ہوئے کون سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، یہ ان کا سوال ہے. بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم موازنہ مذاہب کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ ہے براہین احمدیہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کتاب جو ہے وہ 4 جلدوں میں براہین احمدیہ اس وقت کی موجود ہے. اس کی 5ویں جلد تو بہت بات کی ہے. تو اس میں آپ نے جو مروجہ مذاہب اس دور کے، چاہے وہ ہندو دھرم ہے یا آریہ سماج ہیں، سناتن ہیں، اور جو برہمو سماج والے ہیں اس دھرم کے، اور پھر یہود، نصارہ، عیسائی وغیرہ، انجیل سے حضور نے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اپنی بنیادی کتب کے حوالہ سے
اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں، اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں، جو آج کے اس دور میں قابل عمل ہیں، وہ آپ نے ان کو پیش فرمایا۔ اور پھر آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ دیکھو میں اسلام کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں، تم بھی اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو۔ اس سے آپ نے ایک طرف تو اسلام کی اور قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی، اور اس دور میں جو ایک چلن چل پڑا تھا کہ ہر مذہب کے جو بڑے دھرم گرو تھے یا پادری تھے یا دوسرے لوگ تھے، وہ اپنے مذہب کو تو اچھا کہتے تھے، لیکن ان کا یہ بھی فرض لازمی قرار دیتے تھے کہ دوسرے کے مذہب کو برا بھلا ضرور کہنا ہے۔ جب تک اپنے مذہب کو اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہتے، ان کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چلن کو دور فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کروں تو دوسرے کی برائی ضرور بیان کروں گا تو میری بات مکمل ہوگی، بلکہ آپ اپنے مذہب کی تعریف اور خوبیاں بیان کریں، میں اپنے مذہب کی بیان کرتا ہوں۔ اور چیلنج کیا کہ دیکھو جس قدر خوبیاں میں قرآن مجید کی بیان کرتا ہوں، اگر تم اس کا آدھا یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ ہی جو ہے وہ بیان کر دو گے تو میں ایسے شخص کو جو اپنے مذہب کی اتنی خوبیاں بیان کرے گا، اپنی جدی پشتی جائیداد جو زمانے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی 10,000 روپے حضور نے بیان فرمائی تھی کہ میں 10,000 روپے جو ہے نا ایسے شخص کو انعام دوں گا، لیکن آج تک یہ جو اعلان ہے یہ ویسے کہ ویسے ہی ہے، اور کسی نے اپنے مذہب کے حوالے سے اپنے مذہب کی جو کتب کی خوبیاں بیان نہیں کی، جو جن شرائط کے ساتھ آپ نے کتاب لکھنے کے لیے فرمایا تھا، آج تک ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی کتاب تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف ہندو مذہب کے حوالے سے بلکہ دیگر مذاہب کے حوالے سے بھی براہین احمدی ہے۔ اس کے بعد جو بعض اور کتابیں جو بالخصوص ہندو مذہب کے حوالے سے ہیں، ان میں ایک سرما چشم آریہ ہے، نسیم دعوت ہے، آریہ دھرم ہے، سناتن دھرم ہے، اس قسم کی جو کتابیں ہیں جو حضور نے، اور پھر چشمہ معرفت ہے، یہ 1908 کی کتاب ہے، اور پھر بالآخر حضور نے پیغام صلح بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ ہندو مذہب کو تبلیغ کرنے کے حوالے سے جب تک اس بات کا ذکر نہ کیا جائے یہ تبلیغ مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1908 میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ دیکھو ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ اگر ہندو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیں گے، یا مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک سے نکال دیں گے، تو ان کی مثال اس بے وقوف کی سی ہے جو ایک شاخ پر جس پر وہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے۔ کیا اگر وہ شاخ کٹ کے گرے گی تو وہ آدمی خود نہیں گرے گا؟ دیکھیں، آپ نے ایک طرف تو مذاہب کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی سنہری تعلیمات کی خوبیاں بیان کی، اور دوسری طرف ان مذاہب کو یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، پیار اور محبت اور بھائی چارہ اور اخوت جو ہے دنیا میں پیش کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جائز طور پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ آخری سوال بھی ہے پروگرام کا، آپ ہی سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہندو مذاہب اور ہندو مذہب کے جو مختلف عقائد ہیں ان میں اصلاحات اور ان میں سدھار پیدا کرنے کے لیے جو کلکی اوتار ہیں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے، اس بارے میں اختصار کے ساتھ اگر کلکی اوتار نے جو رول ادا کرنا تھا وہ کلکی اوتار کے حوالے سے جو گیتا جی میں شری کرشن جی مہاراج نے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی دھرم کا جو ہے وہ ناش ہوتا ہے اور ادھرم ترقی کرتا ہے تو میں آتا ہوں، تو کلکی اوتار نے یہی کام کرنے کے لیے آنا تھا، اور بنیادی طور پر قرآن مجید نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ دو ہی باتیں ہیں۔ جب بھی کوئی چاہے وہ کلکی اوتار نے جو اس زمانے میں آخری زمانے میں آنا ہے، اس نے بھی یہی کام کرنا تھا کہ قرآن مجید کے حوالہ سے دو حقوق ہیں جو کہ ہر خدا کے نبی نے اس کی ادائیگی کی تعلیم دی، اور سب سے آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ادائیگی کی تعلیم دی، اور وہ پہلا ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کلکی اوتار نے یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد اور لا شریک ہے، وہ مورتی پوجا وغیرہ ٹھیک نہیں، یا یہ ہے کہ جیسے آریہ دھرم کے بعد
دھرم والے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مادہ اور روح بھی اپنے الگ خالق ہیں، جیسے خدا خالق ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے مورتی پوجا ہی ہو گئی، مادہ اور روح کو خالق کائنات قرار دے دیا گیا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلکی اوتار ہیں، ایک تو حقوق اللہ کی حفاظت فرمائی اور دوسرے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حق ادا کرو۔ چنانچہ میں چونکہ وقت کم ہے، ایک مسیح السلام کے حوالے سے ہی یہ بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ میں خدا میں اور اس کے مخلوق کے رشتہ میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں، اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھوں سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کروں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھلاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعہ نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعہ سے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگاؤں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی قوت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ لیکچر لاہور۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، دنیا کے مذاہب پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی، اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں، اور جس کی آب پاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ ان میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خوش ہو گئے، اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے وہ بالکل جاتی رہی، اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ مگر خدا نے اسلام کے ساتھ ایسا نہ کیا، اور چونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہے، اس لیے اس نے ہر یک صدی پر اس باغ کی نئے سرے سے آب پاشی کی اور اس کو خشک ہونے سے بچایا۔ تو ناظرین، ہندو مذہب یا سناتن دھرم کے تعلق سے جو ایپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اس کا آخری ایپیسوڈ انشاءاللہ العزیز ہم مورخہ 20 جنوری 2018 کو ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلومان سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا